باہر گیا تو ان کے پیچھے مجھے چکر بن گیا کیا بن گیا میرا نمبر کارڈ دی اسپیکر کو بہانا مل گیا میں نکلا باہر اس نے میرا نام لے لیا کہتا آپ بول دیں اور اسی دن میری اسپیکر سے لڑائی ہوئی تو مجھے بعد میں پوچھا کہتے آپ باہر کیونکہ میچنگ وہ سرپنچ صاحب کا فون تھا تو کوئی بات نہیں اس کو پتا ہے اسمبلی میں میں کہا جناب وہ کسی میٹنگ میں مجھے ٹکرے گا اس لیے ہمارے 27 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور ہم اس واقعے کی کڑی مذمت کرتے ہیں 26 کڑی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کشمیر کی عوام کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اپنے قائد اپنے لیڈر عمر عبداللہ صاحب کو ان کے تمام رتبہ اور فاروق اللہ صاحب کے سب نے ایک زبان ہو کے پورے جموں کشمیر نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور پورے تمام خطہ جو ہے وہ بند رہا نوہٹا کی مسجد جو ہے یہ 70 سال میں پہلی بار میر وائز مولوی فاروق کے خاندان نے پہلی بار وہاں جو ہے اس کی مذمت کی ہے یہ بہت بڑی مثال ہے یہ میں نے رات بھی ادھر کہا جب ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ 70 سال میں پاکستان چاہتا تھا کہ جموں و کشمیر کے لوگ ہوں یا ملک پورے ہندوستان کے لوگ ہوں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے لیکن اللہ کے فضل سے وہ نفرت پیدا نہیں کر سکا لیکن کچھ ایسے حالات ہیں کیا قصور ہے ہمارے ان نوجوان بچوں کا کیا قصور ہے ہمارے ان بھائیوں بزرگوں نوجوان ڈرائیوروں کا جنہوں نے فری ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کیا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ٹورسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو لیکن سودرشن میڈیا وہ آج تک کا میڈیا انڈیا پتہ نہیں ٹی وی ایسی جنگ چھیڑ کے رکھی ہے پچھلے رات کو میں جب دیکھ رہا تھا ٹی وی سودرشن والے نے پورا حال سجا کے اور تقریریں ہو رہی تھی اجاز صاحب وہاں یہاں تک بھی ایک آدمی تقریر کر دی کہ ہمارے آڑے سپریم کورٹ آ رہا ہے اب اس کا حساب کرنا اندازہ لگائیے انارکی کتنی پیدا کی جا رہی ہے ہمارا ملک سیکولر ملک ہے ہمارے ہندو سکھ عیسائی بودھ پارسی 92% یا 98 یا 99% جو ہے وہ سیکولر ہے جن کی وجہ سے دیش میں آج ہندو مسلم بھائی چارہ ہے دشمن تو چاہتا ہے کہ نفرت پیدا کی جائے اگر ہم اپنے گھروں میں نفرت پیدا کریں گے تو ہم دوسرے دشمن کے ساتھ کیسے لڑ سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب نے مذمت کی ہے اور آج ہم پھر بھی مذمت کرتے ہیں ان طاقتوں کے خلاف جو طاقت چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان سکھ ایکتا جو ہے یہ تباہ برباد ہو اور دشمن کو اس کا فائدہ ملے ان لوگوں پہ مرکزی سرکار ہو یا ریاستی سرکار ہو اس پہ قبضہ لگانی چاہیے کیا اس پہ آپ سب تائید کرتے ہیں ہماری ایک بچی آگرہ میں پڑھ رہی تھی جس بچی کو مارا گیا وہ بچی کیا محسوس کرتی ہوگی کہ میں کس ملک میں پیدا ہوئی میرا کیا قصور ہے لیکن افسوس ہم کو اس کے لیے لڑنا ہوگا اگر آنریبل وزیر اعظم ہندوستان آنریبل ہوم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس تو پھر ان گنڈوں لونڈے لپاڑوں پہ پابندی لگانی ہوگی جو مسلم بھائی چارے کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں ایک بات یہ کروں گا دوسری آنریبل ایم ایل اے صاحب کی گزارش کروں گا اور سب ساتھی بیٹھے پوری کریم بیٹھی ہے ہم نے کل بھی کہا اس میں اپنے حاجی باغ حسین صاحب بھی تھے بشیر صاحب بھی تھے اور ساتھی بھی تھے ہم نہیں چاہتے جنگ لگے ہمارے لوگ کسی ساتھی نے کہا رات یہاں گردوارہ میں ہو یا درشن اکھاڑا میں ہو ہماری پاپولیشن جو ہے گگریاں سے لے کے سارا سیکٹر کیرنی کا ملا کے دربار ملا کے یہاں سے بند کوٹ پیدر تک بالا کوٹ تک جاتا ہے ہمارے پاس گائیں ہیں پیسے ہیں بکریاں ہیں گھوڑے ہیں کھچر ہیں ہمارے پاس یہاں تک کتے بلیاں بھی ہیں تو ہم وہ کہاں رکھیں گے ہم نہیں رکھ سکتے ہم وہاں سے مہاجر نہیں ہو سکتے ہمارے لوگ مہاجر نہیں ہو سکتے کیرنی میں 91 میں وہاں سے لوگ مہاجر ہوئے آج تک ان کو ہم جو ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکے ان کو نہیں بسا سکے تو اتنی لوگوں کو ہم نہیں بسا سکتے اس لیے ہم مریں گے تو وہیں مریں گے جیئیں گے تو وہیں مریں گے میری آنکھوں کے حکومت کا نمائندہ یہاں تشریف فرما ہے میں ایک اور گزارش بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ نیشنل میڈیا ہے جنہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے ابھی اللہ کرے گا جنگ نہیں ہوگی دونوں ممالک جو ہے ایٹمی ممالک ہیں مجھے یقین کامل ہے کہ اس میں ایسے ممالک بھی جو شامل ہوں گے اللہ کرے گا یہ جنگ نہیں ہوگی جن لوگوں نے جنگ دیکھی ہے 1947 1965 1971 یا پرکسی بار وہ جانتے ہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے اپنے عزیزوں کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے عام لوگ جو جموں یا دلی میں کلکتہ میں بیٹھ کے ان لوگوں کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے
صرف میری یہی گزارش ہوگی کہ ہم نے سب سے بڑے سرمایہ کو ہندو مسلم سکھ ایکتا بھائی چارے کو قائم رکھنا. یہ چند فرقہ پرست کو جیسی طاقتیں ہیں جو طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے اس ہندو مسلم بھائی چارے کو بکھیرا جائے، اس کے لیے ہم کو لڑنا ہوگا. جو بھی ایسی کوئی بات کہے اس بات کو درگزر کرنا ہوگا. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، مگر صبر کا پیمانہ بھی اس وقت لبریز ہو جاتا ہے جب ہم یہ ساری حالات واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں. اس لیے میری آنریبل وزیر اعظم ہندوستان سے، آنریبل ہوم منسٹر سے، کیونکہ یہ یوٹی ہے، یہ ان کے اندر ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، ان سے میری گزارش ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ ہوں یا پورے خطہ ہندوستان کے لوگ ہوں، مسلمانوں کی آبرو عزت کی تحفظ کرنا حکومت وقت کا کام ہے اور ریاستی ایس ڈی صاحب کا بھی یہ کام ہے. اس کے ساتھ ایک گزارش اور کر دینا چاہتا ہوں. باقی یہ کمیٹیز کے میں ابھی ٹیلی فون نمبر لے کے اور ان کے اب نمبر اس پہ نوٹ کر کے میں ایک گروپ بناؤں گا، اور اس گروپ میں یہ جو ہے میرے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے کہ کہاں پہ کوئی کسی کو مشکل آ رہی ہے، بارڈر پہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی کہیں خدا نہ کرے کوئی مصیبت ہو جائے تو یہ وہاں پہ کوارڈینیشن کر کے اس پہ ڈالیں گے. تو میری ایک اس میں گزارش ہوگی، اس گروپ میں صرف کوئی اگر مشکلات ہے وہی لکھنی ہے، تو کوئی فوٹو نہیں اس میں ایسے ڈالے گا اور کوئی خبر نیوز اس میں نہیں ڈالے گا، تو اس میں خالی یہ ہے. اور پونچھ سے جو سٹی ہے ہماری، اس میں شیو رتن صاحب اور ہمارے نریش صاحب یہ جو ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک ٹیم بنا لیجئے شہر کی، کیونکہ یہ جو کمیٹیاں میں نے بنائی ہیں ان سب میں ان کو انکلوڈ کروں گا. میں نے اس لیے ان کا نام نہیں لکھا کیونکہ یہ پونچھ کی ایک کمیٹی بنائیں گے 10 15 20 بندوں کی جو پونچھ کی ہوگی، اور آپ کی ساری کمیٹیز میں ان کو ڈال دوں گا. تو جو آپ کی مشکلات ہوں گی شہر میں، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے. کہیں آپ کو ڈی سی آفس میں کام ہے، ایس ایس پی صاحب سے کچھ مشکل ہے، ہاسپٹل میں کوئی جانا پڑا، تو یہ آگے جو ہے آگے آپ کو سپورٹ کریں گے. میرا آج کا یہی مین مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری کمیٹیز بنے، اور اگر کوئی مشکلات کہیں آتی ہے، اور اس ساری جو اوورال ہم نے ساری بنائی یہ کمیٹی، اس میں پردھان صاحب اور راٹھور صاحب اور ہمارے پیر عنایت صاحب، یہ اوورال جو ہے ان کی سپرویژن ان کی رہے گی ہم سب کے اوپر. یہ کیونکہ ان کو میں میرے سے بھی سینئر ہیں، میں ان کو میں ان کو جواب دوں گا کہ کیا کیا کر رہے ہیں، تاکہ یہ وہاں پہ دیکھیں. میری پردھان صاحب سے گزارش ہے کہ شہزاد خان صاحب میں ایک ہی برابر آنا چاہیے آج تھلے ہیں. تو اوپر یہ تین جو میں نے بنائے ہیں، پردھان صاحب، راٹھور صاحب اور عنایت صاحب، ان کو بھی میں جو ہے پورا بریف کروں گا کہ کیا کہاں کنڈیشن ہے. اور ان جو یہ 5-6 لوگ، آپ 10 لوگ سینئر ہیں، میں کوشش کروں گا منڈے تک میں آپ کی ایک میٹنگ جو ہے میں وہ ڈی سی صاحب کے ساتھ کرواؤں گا، ایس ایس پی صاحب کے ساتھ کرواؤں گا، کہ جب بھی کوئی ہو آپ کو یہ ضرورت نہ پڑے کسی کی، تاکہ آپ کو ڈائریکٹ وہ کوارڈینیٹ وہاں پہ کریں اور ڈائریکٹ وہاں پہ آپ کو مل جائے. میں نے اسی لیے یہ ساری کمیٹیز بنائی. اور یہ کمیٹیز فائنل نہیں ہے، کیونکہ عموماً لوگ بعد میں کہیں گے کہ جناب میرا نام نہیں ہے. یہ میں نے ابھی ان کو اختیارات دیے ہیں، کل شام تک انہوں نے فائنل کرنی ہے. یہ لسٹ جو ہے میں اوپر چیف منسٹر صاحب کو بھیجوں گا اور ان کو بھی اس کا میں فیڈ بیک دوں گا، اور وہاں سے بھی گورنمنٹ کا اگر کوئی ہوگا وہ ڈائریکشن تو وہ بھی ان کے پاس آ جائے گی، تاکہ سی ایم صاحب کے ساتھ بھی آپ کا، کیونکہ آج کے جو چیف منسٹر ہیں یہ آپ کے چیف منسٹر ہیں، ہم میں سے ہی ہیں. اور عمر عبداللہ صاحب کی بھی یہی ہدایت ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے ہو. تو یہ سارے جتنی بھی میں نے آپ کے آگے گزارش رکھی، مجھے امید ہے یہ ساری جو ہے وہ پوری ہوں گی. اور قانونی اعتبار جو ہے لحاظ سے شبیر صاحب آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے لیگلی، جہاں جہاں جو مشکلات آئیں وہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کیسے وہ پوری ہوں. اور پھر سے میں کہوں گا کہ یہ خدا نہ کرے پہلے ایسی کوئی مشکل آئے، لیکن اگر کوئی آئے اس کو ہم نے فیس کرنا ہے. اور پہلی پریورٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ بچوں اور لیڈیز کو جو ہے ہم نے جو ہے سیف کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مشکلات نہ ہو. میں نے اسی لیے یہ آج کی جو ہے میٹنگ یہاں پہ کی ہے. اب جو مین اس کے بعد جو ہمارے 5-6 بنیں گے ان کی ہم آگے بھی میٹنگ کروائیں گے. اور میں نے یہ جو آپ کی کمیٹی بنے گی، میں نے آپ کو جیسے بتایا میں چیف منسٹر صاحب کو بھی بھیجوں گا، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی بھیج دوں گا،
اور ایک میں یہ جو آپ کی کاپی ہے میں کمانڈر صاحب کو بھی بھیج دوں گا آرمی کے، تاکہ ان کو بھی آپ کے ایریا میں اگر کہیں ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کو ٹیلی فون کر کے آپ کو کال کر دیں گے. یہ لسٹ میں ابھی اپنے پی اے کے دوں.